تو سر ان کو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے اس لیے یہ مطمئن ہے. اگر خدا کا خوف ان کے اندر ہو تو پھر یہ مطمئن کم از کم نہ ہو. اور ویسے تو تسبیح جو اس وقت ریاست مدینہ کے سربراہ ہیں احمد بھائی، انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، بات وہ کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، عوام جو ہے سڑکوں کے اوپر وہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے. سر آپ اصل اندازہ میں لگائیں. پتہ ہے کیا عثمان صاحب، یہ جو ہمارے ملک میں جو ہے نا، جو سب سے بڑا جو بزنس ہے نا، سب سے بڑا جی بزنس، کئی بزنس ہے، ہیلتھ اب یہاں بزنس ہے، ایجوکیشن ایک بزنس ہے، سب سے بڑا جو بزنس ہے نا وہ مذہب ہے. جی وہ مذہب کارڈ ہے. اور جتنا آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اس شخص نے مذہب کارڈ کھیلا، عمران خان صاحب نے جتنا مذہب کارڈ کھیلا، اتنا کبھی کسی سے نہیں کھیلا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ اپنی تقریروں میں جو ہے نا وہ کوئی ریاست مدینہ کی مثالیں دی ہوئی ہوں، اسلامی نظام نافذ کرنے کی مثالیں دی ہوئی ہوں، لوگوں کے عورتوں کے جو ہے وہ ڈریس کوڈ پر باتیں کی ہوں. یہ پہلا وزیر اعظم پاکستان میں آیا. حالانکہ فضل الرحمان صاحب اگر آتے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مولانا فضل الرحمان جی حکومت میں آ جائیں یا سراج الحق آ جائیں، یہ لوگ وہ باتیں نہیں کریں گے کہ جو باتیں خان صاحب کرتے پھرتے ہیں. مذہبی چورن بیچ رہے ہیں، لوگوں کو چینی نہیں مل رہی، مذہبی چورن. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، مذہبی چورن. لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا، مذہبی چورن. جو ہے وہ سبزیاں جو ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہیں، مذہبی چورن. دالیں لوگ نہیں کھا سکتے، مذہبی چورن. چکن تو بعض اوقات پچھلے دنوں میں تو خواب ہو گیا تھا لوگوں کے، مذہبی چورن. اور بھائی تمہارے مذہبی چورن سے، تمہارے تسبیحاں کرنے سے بھائی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تسبیح، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو اپنا ذاتی مسئلہ رہنے دو. تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ لوگوں کو تسبیحاں کرانے، وظائف کرانے نہیں ہیں. تمہاری ذمہ داری بطور حکمران، بطور والی ریاست جو ہے وہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس چیز کا پوچھنا ہے. یہ نہیں پوچھنا کہ جب آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو آپ نے کتنی دفعہ تسبیح جو ہے وہ پھڑکائی تھی. یہ نہیں پوچھنا اللہ تعالیٰ نے آپ سے. یعنی یہ مذاق کیا؟ مجھے آپ بتائیں. 21-22 کروڑ لوگوں کے ملک پر حکومت کرنا، اور احسن طریقے سے حکومت کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر اللہ کی عدالت میں جا کر سرخرو ہونا، یہ مذاق ہے. یعنی آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے. آپ نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنا دی، آپ نے جو ہے وہ نصاب میں معاملات کر دیے، آپ نے اس کے بعد یونیورسٹیز میں قرآن. بھائی آپ کس چکر میں لگے ہوئے بھائی؟ اگر آپ نے یہ سارے معاملات کرا، آپ تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، وہ آپ سے بہتر کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک منتظم چاہیے، ایک منتظم چاہیے. ہمیں مذہب پڑھانے کے لیے ہمیں بہت سارے مولانا ہیں، ہر گلی میں تو 4 مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. لیکن وہ دیکھیں کہ وہ ہر ناکامی کے پیچھے جو ہے نا وہ مذہبی کارڈ ہے. ہر ناکامی کو مذہبی کارڈ کے پردے میں آپ. احمد نورانی صاحب جو ہیں، جو صحافی بھائی ہیں، ان کی وائف کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو انہوں نے یہ جو ویڈیو ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کی جو ثاقب نثار صاحب ہیں، تو وہی سامنے لے کر آئے تھے اس کو. تو سر وہ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جب کوئی صحافی بولتا ہے، سار عالم صاحب ہو، کوئی اور ہو، ستور ہو، کوئی اور ہو، احمد میر ہو، سیدھیاں گولیاں ٹھکا ٹھک، تو یہ سلسلہ سر پھر میں دیکھیے، ان کے پاس ایک ہتھیار ہے، آپ کو پتا ہے، وہ ہتھیار ہے جبر. ان کے پاس بندوق ہے، ان کے پاس گولی ہے، ان کے پاس لاٹھی ہے، ان کے پاس مار ہے، تشدد ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس یہ آخری ہتھیار ہے. دلیل کے لوگ تو وہ ہیں نہیں، ظاہر ہے. بات چیت کے لوگ تو وہ ہیں نہیں، لفظوں اور شبدوں کے لوگ تو وہ ہیں نہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ویسے وہاں پر بھی جو ہمارے دوست لوگ ہیں، میں ان سے کہتے رہتا ہوں، یار مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے سرحدیں سنبھال رہے ہو. آپ لوگوں کے سکرپٹس دیکھ کر نا، یہ جو سکرپٹس آپ بناتے ہو اور آپ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر خوف آتا ہے یار، خوف آتا ہے. مطلب یہ کوئی کرنے والا کام ہے یار. یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ آپ بتائیں. یعنی کہ اتنی بدمستی ہے، اتنا زیادہ جنون اور پاگل پن ہے، اور اتنا زیادہ طاقت کا گھمنڈ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ جو امبرین فاطمہ ہے، جس کو یہ جو احمد نورانی کی وائف جو ہیں، یہ ہماری پرانی جاننے والی ہیں، ظاہر صحافی ہیں، میں بھی لاہور میں ہوں.
یہ شروع سے نوائے کے ساتھ. میں نے تو یہ جب پڑھا تو میں حیران رہ گیا یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں ان کو پتا جو نہیں کون یہ کیا کر رہے ہو یار آپ, یعنی کہ اسکرپٹ تو بہتر کرو, کسی کو آپ نے نقصان پہنچانا. یار ایک انسان کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے, معصوم بچے, عورتیں, یعنی کوئی اخلاقیات نہیں رہ گئی, کوئی حد نہیں رہ گئی. اچھا آپ نے نہیں کیا, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, آپ نہیں کیا جی, آپ نے دیکھیں آپ کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے, آپ یہ کام کرو جس نے کیا نا اس کو پکڑ کے الٹا لٹکا دو. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تور میرا کلیگ ہے سابق, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یار آپ الٹا لٹکا دو, ہم آپ کے ساتھ. آپ نے نہیں کیا نا, آپ الٹا لٹکا دو. بھائی آپ سیف سٹی جو ہے, سیف سٹی کیمرے پورے شہر کے اندر ہے. اسلام آباد میں آپ گھستے ہیں, کسی بندے کو مار کے چلے جاتے ہیں اور اتنی دیر مار کٹائی کرتے رہتے ہیں, وہاں پر کیمرے آگے پیچھے یہ وہ فلاں. آپ بندے پکڑیں جو بندے آپ کو بدنام کروا رہے ہیں, ان کو الٹا لٹکا دیں, چوکوں میں لٹکائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. جن لوگوں نے مطیع اللہ جان پہ کو مارا اور یہ بھی دماغ میں نہیں تھا, کوئی عجیب و غریب قسم کے اسکرپٹ رائٹر ہیں ان کے, بھائی سی سی ٹی وی لگے ہوئے, ڈے لائٹ میں آپ آ کر ایک کام کر رہے ہو. انتہائی غلط آپ کی پلاننگ ہے. پتہ نہیں آپ ملک کیسے چلا رہے ہو بھائی. میں آپ کی پلاننگ دیکھ کر تو میں تو حیران رہتا ہوں کہ آپ ملک کیسے چلا رہے ہیں. اتنے کچے اسکرپٹ ہیں آپ کے, اتنی کچی ایگزیکیوشنز ہیں آپ کی. تو آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں, لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, اور آپ کوئی بھی اسی طرح کی اوچھی حرکت کریں گے تو لوگوں کی انگلیاں آپ پر اٹھیں گی. اور بھائی آپ نے نہیں کیا تو آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ بندوں کو گرفتار. اب امبرین کو جن لوگوں نے زدو کوب کیا, آپ ان کو پکڑیے, چوک میں لٹکائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. بالکل فوج کے خلاف سازش ہے, آپ ان بندوں کو سامنے لے کر آئے. پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ حضور یہ وہ ایک شعر ہے, میں شاعر ہوں تو میں آپ کو ذرا مثالیں شعروں میں دیتا ہوں. ایک شعر ہے, ہمارے ایک دوست ان کا شعر ہے کہ ہمارا حال ہم سے کہہ رہا ہے, ہمارا حال ہم سے کہہ رہا ہے, ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارا تو حال یہ ہم جو سے کہہ رہا ہے, ہمارا کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے, کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ جو ان کا جو کنڈکٹ ہے, ان کا چیزوں کو رسپونڈ کرنے کا جو طریقہ ہے, ان کا چیزوں کو جو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہے, یہ انتہائی بیوقوفانہ ہے, جذباتی ہے, غیر منطقی ہے اور قابل مذمت ہے. اور آپ جتنا یہ کام کریں گے, آپ یہ دیکھیے آپ اپنا مقدمہ خراب کر رہے ہیں. آپ کیوں اس وقت تک جانا چاہتے ہیں؟ میں آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. میں آج ایک بڑا خاص پیج دیکھ رہا تھا, تو اس پیج کے اوپر ظاہر وہ پیج کچھ خاص لوگوں کا پیج تھا. اس پیج کے اوپر لوگ کوئی پوسٹ انہوں نے ڈالی تو نیچے آ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں آپ کو. انڈیا میں اس طرح لوگ گالی نہیں دیتے, امریکہ میں نہیں دیتے. آپ کو کیوں پڑ رہی ہیں؟ بس کر دو, ہوش کے ناخن لو. اور آپ کے اندر جو ٹھیک لوگ ہیں, جو اچھے لوگ ہیں, 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی نا. جو آپ کے اندر اچھے لوگ ہیں, ٹھیک لوگ ہیں, جن کا خون بہ رہا ہے, ان کے خون کی حرمت قائم رہنے دو بھائی, ان کا وقار قائم رہنے دو. مت کرو ایسا کہ لوگ اپنے بچوں کو آپ کی طرف بھیجنا بند کر دیں. آپ سمجھ رہے نا بات؟ بالکل ایسے, بالکل ایسے. لوگ کہہ دیں گے کہ کل تو لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم نے بچے سے ریڈی لگوا لینی ہے, لیکن بھائی آپ کے حوالے نہیں کرنا. نہیں, پہلے تو خواب ہوتا تھا نا, بچہ یہ بن جائے, بچہ وہ بن جائے. یہ وہ وقت آ چکا ہے. سو پلیز خدا کے لیے تھوڑا بہت خیال